السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ الحجر: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج میری تذکیر کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات اللہ نے اپنی طرف سے دیے ہیں۔ ان میں بڑا معجزہ جو علمی، دائمی اور ابدی معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمایاں معجزہ ہے، وہ خصوصی معجزہ ہے، وہ امتیازی معجزہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر میں یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم میری حفاظت میں ہے، میری نگرانی میں ہے، میری نگہبانی میں ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس کے اندر کوئی ترمیم کرنا چاہے، کوئی تبدیلی کرنا چاہے، کوئی تحریف کرنا چاہے، یہاں تک کہ ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر کی بھی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی اسے مٹانا چاہے تو یہ کلام مٹنے والا نہیں ہے، کوئی دبانا چاہے تو یہ کلام دبنے والا نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے بیان فرمایا: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ اس کلام میں نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ کلام حکیم کی طرف سے لائق تعریف جو ذات ہے اس کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے، آگے سے نہیں آ سکتا۔ باطل اس کا مطلب یہ ہے کوئی اس کلام کے کسی حکم کو تبدیل کرنا چاہے، رد کرنا چاہے تو اسے نہ کوئی رد کر سکتا ہے نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے، اور اس میں باطل پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی صداقت، کوئی ایسی حقیقت منکشف نہیں ہوگی جو قرآن کریم کے حقائق کے خلاف ہو، جو قرآن کریم کے پیغام اور حکم کے خلاف ہو۔ اور سادے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں اس کلام کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، تنزیل من حکیم حمید ہے۔ میں اس موقع پر ناظرین اسامین سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ علمی معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے، ہم اس کے حقوق کو، اس کے تقاضے کو پورا کریں۔ اس کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، صحیح پڑھا جائے، تجویز سے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے،
اور اس کے نظام کو، اس کے اصول و ضوابط کو، احکام کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے، پوری دنیا کے اندر جاری ساری کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اس کے نظام کو دنیا کے اندر جاری ساری کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی رضا، آخرت کی فلاح عطا فرمائے گا۔ ہم ان لوگوں سے بھی کہنا چاہیں گے جو لوگ یہ جاہلانہ، بدبختانہ حرکت کرنا چاہتے ہیں کہ کلام پاک میں ترمیم کی بات، تبدیلی کی بات، تحریف کی بات کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دنیا کے اندر دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے اگر وہ دنیا کے اندر بچ جاتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ وہ اللہ کے مہلت سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اس کلام پاک پر جو جاہلانہ، بدبختانہ لب کشائی کر رہے اسے باز نہیں آئیں گے، تو اگر دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے وہ بچ گئے تو ان کے لیے جہنم میں دائمی عذاب ہے، دوزخ کی سزا ہے، اللہ کی فٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں پر انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر ان لوگوں سے کہا تھا جو یہ کہتے تھے یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، ان سے پہلی بات کہی تھی کہ اگر تم کہتے ہو یہ انسانی کلام ہے، تم یہ کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو تم ایسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ اگر تم 10 صورتیں نہیں لاتے تو تم ایک سورہ لے کر آ جاؤ۔ ایک مقام پر کہا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، جیسی ایک بات لے کر آ جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، آج تک اس چیلنج کو کسی نے پورا نہیں کیا اور قیامت تک وہ پورا نہیں کریں گے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سابقہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے احبار کی، رہبان کی، امت کی ذمہ داری تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، سابقہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کے حوالے تھی، لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کتاب کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، یہ کتاب عزیز ہے، یہ کتاب کے اندر زور ہے، اس کتاب کے اندر پاور ہے، اس کتاب کے اندر بیان کا زور ہے، دلیل کا زور ہے۔ اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، خدائی زور ہے اس کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر پیش کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا زور ہے۔ اس کتاب کے اندر تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی ترمیم ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ایک نقطہ اور ایک ایک زیر و زبر قیامت تک محفوظ رہیں گا۔ قیامت تک اللہ کا یہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ کے طور پر دیا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، سارے انسانوں کے لیے شفا ہے، سارے انسانوں کے لیے بشارت ہے، یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے، مکمل نظام حیات ہے۔ یہ کتاب دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس کے نظام کو دنیا کے اندر جاری ساری کرنا چاہیے۔ باطل طاقتیں شکست کھا جائیں گی، مغلوب ہو جائیں گی، اور تمام نظاموں پر
تمام چیزوں پر یہ کتاب غالب رہے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا ولو کرہ الکافرون۔ قرآن نے تیسرے مقام پر کہا وکفیٰ باللہ شہیدا۔ تو یہ تمام آیتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ کلام اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ وحی ربانی ہے، یہ کتاب امن و سلامتی والی کتاب ہے۔ ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھا کر دنیا اور دین دونوں بنانا چاہیے، کامیابی حاصل کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ موجودہ حالات میں انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ میں اللہ کی کتاب پر کچھ لفظ کشائی کروں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر مزید غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور میری درخواست ہے اس میسیج کو دوسروں تک فارورڈ کریں۔ جزاکم اللہ۔